عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 6ٹھی جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا 7واں سبق پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جس کا نام ہے طہارت، پاکی اور پاکیزگی۔ بچوں، صفائی اور پاکیزگی انسان کے مہذب اور شائستہ ہونے کی علامات ہیں۔ یوں تو ہر مذہب نے صفائی پر زور دیا ہے، لیکن اسلام وہ دین ہے جس نے صفائی اور پاکیزگی کو نہ صرف لازم قرار دیا بلکہ اسے ایک وسیع مفہوم دیا، جس کے تحت صفائی سے مراد صرف جسم و لباس کا صاف ستھرا ہونا ہی نہیں، بلکہ اس میں ماحول، فکر و خیال اور روح کی پاکیزگی شامل ہے۔ اس کے لیے طہارت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو اپنے اندر ہر طرح کی پاکیزگی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اسلام میں طہارت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے نصف ایمان قرار دیا ہے۔ بچوں، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں اور طہارت کا خیال رکھیں تو ہمارا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی اگر ہم پاک و صاف رہیں، پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھ لیں گے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی جو باتیں یعنی تعلیمات سکھائیں، ان میں طہارت کو سب سے پہلا درجہ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ اسلام کی عبادات میں طہارت و پاکیزگی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، چنانچہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو
اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ یعنی جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے جائیں یا اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے سے پہلے جو ہم وضو کرتے ہیں وہ نماز کے لیے بہت اہم ہے، اور جب تک ہم وضو نہیں کریں گے تو ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا۔ دن بھر میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے آدمی یقیناً تمام دن صاف ستھرا رہے گا۔ نماز جمعہ سے پہلے نہانے، پاک و صاف کپڑے پہن کر مسجد جانے کا حکم ہے۔ جمعے کے دن ہر بالغ شخص کے لیے غسل کرنا، مسواک کرنا اور اگر ہو سکے تو خوشبو لگانا مسنون ہے۔ بچوں، اللہ کی ہدایات مکمل ہے۔ جس طرح اللہ کے احکامات میں کمی کرنا جائز نہیں، اسی طرح ان میں زیادتی کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ دونوں انتہائی اللہ کو ناپسند ہے۔ طہارت میں کمی کی صورت میں عبادت کے قبول نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ یعنی خدا بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں کرتا۔ طہارت کے معاملے میں اللہ کے بنائے اصولوں سے کچھ زیادہ اختیار کرنا اللہ کی ہدایات کو نامکمل اور ناقص سمجھنا ہے، لہٰذا یہ دونوں ہی رویے غلط ہیں۔ اللہ کے دین کی صحیح قدردانی یہ ہے کہ اس دین پر کسی کمی بیشی کے بغیر پورا عمل کیا جائے۔ اس لیے طہارت کے اصولوں کا علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ طہارت جسمانی اور روحانی ایک دوسرے کے لیے لازم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں خلوص نیت، پابندی عبادت اور ادائے حقوق کی تعلیم دی، وہاں وضو اور غسل کے مسائل، ناخن تراشنے، بال منڈوانے، بال کتروانے کے احکام، لباس اور مکان کی صفائی، خوشبو لگانے اور مسواک کرنے کے بھی فوائد بھی ذہن نشین کروائے، کیونکہ اسلام انسان کو ہر لحاظ سے پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ بچوں، دین اسلام ایک سچا دین ہے اور ہمیں پاک و صاف رہنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاک ہونے کا ایک آسان طریقہ بتایا جسے وضو کہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خوب سمجھ لو، تمہارے اعمال میں سب سے بہتر نماز ہے، اور وضو کی پوری حفاظت تو بس مومن ہی کر سکتا ہے۔ وضو کی حفاظت کرنے اور وضو کے تمام فوائد حاصل کرنے کے لیے مسلمان بہت اچھی طرح وضو کرتے ہیں اور اس کے تمام آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ بچوں، اب میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گی۔ یہ طریقہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی غلط وضو کر رہا ہے یا اسے وضو کے فرائض نہیں پتہ ہے تو اس سے وہ وضو کے فرائض جان لے اور آئندہ اسی طرح وضو کرے جیسا اسلامی طریقہ ہے اور جو ہمیں ہمارے نبی سے ملا ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ بچوں، یہ تو تھے وضو کا طریقہ تھا اور اس کے فرائض تھے۔ اب کیا ہے؟ سنتیں۔ نمبر 1 سنت ہے پاک ہونے کی نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، ناک میں 3 بار پانی ڈالنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، پہلے دائیں عضو اور پھر بائیں عضو کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، وضو کے بعد دعا کرنا۔
بچوں، جس طرح میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتایا، اسی طرح غسل کا مسنون طریقہ بھی ہے۔ غسل کے معنی تو سارے بدن کو دھونا ہے، مگر فقہ میں اس سے مراد پاکی حاصل کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے شریعت کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا جسم دھونا ہے۔ غسل کا طریقہ یا فرائض، اس کا نمبر 1 ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے بدن یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں اور ناخنوں پر پانی پہنچانا تاکہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ سنتیں ہیں اس کی: مسنون طریقے سے وضو کرنا، دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھونا، بدن سے نجاست کا دھونا، مسواک کرنا، سارے بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ بچوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت و پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ کا لباس پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے، مسواک کرتے، سر میں تیل لگاتے، خوشبو لگاتے، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے، لباس جھاڑ کر پہنتے، بستر جھاڑ کر سوتے اور جوتے جھاڑ کر پہنا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتے اور بال بکھرے رہنے کو ناپسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے تو فرمایا، کیا اسے کوئی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے بال ٹھیک کر لے؟ اسی طرح میلے کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص کو دیکھ کر فرمایا، کیا اسے پانی نہیں ملتا تھا کہ اس سے اپنے کپڑے دھو لیتا؟ تو بچوں، ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اپنے بالوں کو کنگھی کر کے صحیح طریقے سے بنانا چاہیے، کپڑے ہمیشہ صاف ستھرے پہننے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پیارے نبی کے پسندیدہ رنگ یعنی سفید رنگ کا لباس زیادہ تر پہننے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنیں، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، اور ہمیشہ سونے سے پہلے لباس جھاڑ کر پہنے، بستر جھاڑ کر سوئیں اور جوتے جھاڑ کر پہنا کریں، اور سونے سے پہلے اپنے بیڈ کو یا چارپائی کو اچھی طرح جھاڑ کر پھر لیٹنا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں ان طریقوں کو اپنائیں گے تو ایک تو ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرے گا۔ نبی کریم نے اپنی امت کو طہارت، پاکی اور پاکیزگی کے سلسلے میں بہترین ہدایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو جب تک 3 بار ہاتھ نہ دھو لے پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ اگر میری امت پر گرا نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ ایک مرتبہ کچھ مسلمان نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کے دانت پیلے ہو رہے تھے۔ آپ نے انہیں مسواک کرنے کی تلقین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ستھرا لباس پہننے پر زور دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنا تہبند تھوڑا اوپر اٹھا لو، اس سے آدمی ظاہری نجاست اور باطنی نجاست سے محفوظ رہتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر پر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ صحابہ کرام کو بال سنوارنے، ناخن تراشنے اور باوضو رہنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں اور وضو کے اعضاء نور سے جگمگا رہے ہوں گے۔ بچوں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کی اشیاء ڈھک کر رکھنے کا حکم دیا اور ان چیزوں پر پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ پانی پیتے وقت پانی کے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا۔ تب بھی تحقیق بتاتی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کھلی چھوڑ دی جائیں یا ان پر پھونکا جائے تو ان میں جراثیم شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا اور یہ ہدایات فرمائیں کہ گھر کا کوڑا کرکٹ باہر نہ پھینکا جائے، عام راستوں اور درختوں کے سائے میں قضائے حاجت نہ کی جائے، تالاب اور جھیلوں میں پیشاب نہ کیا جائے، قضائے حاجت کے بعد طہارت استنجا کیا جائے، اس کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں، چھینکتے اور کھانستے وقت منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھا جائے، جگہ جگہ تھوکا نہ جائے، ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے درخت لگائے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ دوران حج درختوں اور پودوں کو نقصان پہنچانا بھی قابل کفارہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ روحانی طہارت و پاکیزگی کا بھی اہتمام کیا ہے۔ روح کی پاکیزگی کے لیے اچھی صحبت، اچھا ماحول، حلال رزق، دینی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ برائیوں اور بری صحبت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: مومنوں، مشرک تو ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں۔ شرک کی ناپاکی سے بچنے کے لیے اسلام نے توحید کا درس دیا، گناہوں سے پاک ہونے کے لیے نماز، روزہ اور حج جیسی عبادات مقرر فرمائیں اور مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو، اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔ غرض اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جہاں کے رہنے والے جسمانی طہارت و پاکیزگی اپنانے کے ساتھ ساتھ بیہودہ گفتگو، بری سوچ اور برے اعمال سے پرہیز کر کے اپنی روح کو بھی آلودگی سے بچائیں، پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ اعمال اپنائیں اور ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر صاف ستھرے اور پاکیزہ ہوں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں اور دونوں جہاں کی بھلائیاں سمیٹنے میں کامیاب ہوں۔ بچوں، صحت جسمانی کے لیے اگر طبی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو طہارت نہایت مفید چیز ہے۔ جسم کی صفائی سے بدن ہی مضبوط نہیں ہوتا بلکہ روح کو بھی تقویت ملتی ہے، چہرہ بشاش رہتا ہے۔ داناؤں نے فرمایا کہ صفائی پارسائی سے دوسرے درجے پر ہے۔ ظاہر و باطن کی پاکی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، لہٰذا مومن جب ہاتھ دھوتا ہے تو دل کو دنیا کی دوستی سے دھو ڈالتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے تو منہ کو غیر کے ذکر سے خالی کر دیتا ہے، منہ دھوتا ہے تو دنیا کی چیزوں سے منہ پھیر لیتا ہے، پاؤں دھوتا ہے تو خدا کے احکام کے سوا کسی کی اقامت نہیں کرتا، اور یوں طہارت کے درینہ فوائد سے فیضیاب ہوتا ہے۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں ایک طالب علم کی ذمہ داری کی طرف۔ بحیثیت طالب علم آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ
اپنی ذات یعنی جسم، لباس، کتابوں، کاپیوں اور بستوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ کلاس، اسکول، گھر اور محلے کی صفائی کا بھی خیال رکھیں اور کوڑا کرکٹ جگہ جگہ نہ پھینکیں۔ خراب عادتیں اپنانے سے گریز کریں، بری صحبت سے بچیں، اچھے طور طریقے اپنائیں، اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ گھر کے تمام افراد مل کر گھر کی صفائی ستھرائی میں حصہ لیں اور اس سلسلے میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ محلے کی سطح پر ایک کمیٹی تشکیل دیں جو صفائی کا خیال رکھے۔ محلے میں ہفتہ صفائی کی مہم کا انعقاد کیا جا سکتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے شجر کاری کی جائے اور پودوں کی دیکھ بھال کی جائے۔ اگر گلی یا سڑک کچی ہے یا نکاسی آپ کا مسئلہ ہے یا کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانا ہے تو ان جیسے کاموں کے لیے سب نے مل کر باہمی اصولوں پر کام کیا جا سکتا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت ہم ان مسائل کو نمٹا سکتے ہیں۔ اگر محلے کے کچھ لوگ غیر اخلاقی عادات اپنائے ہوئے ہیں اور ان سرگرمیوں کی وجہ سے محلے کا ماحول خراب ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں محلے کے بزرگوں سے مدد لی جا سکتی ہے اور انہیں محبت و شفقت کے ساتھ سمجھا کر راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ محلے میں طلبہ انہی بزرگوں کی مدد سے دینی تعلیمات کے پروگرام منعقد کرا سکتے ہیں جو اہل محلہ کے اخلاق سنوارنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو بچوں، امید ہے کہ اس سبق میں جو باتیں بتائی گئی ہیں آپ اپنے محلے یا اپنے علاقے کو اس طرح صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو صاف رکھیں گے، وضو اور غسل کرتے ہوئے فرائض اور سنتوں کا خیال رکھیں گے اور وہ باتیں جو آپ کو اس لیکچر سے پتہ چلی ہیں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے تاکہ جو لوگ ان فرائض کو کرنے میں غلطی کر رہے ہیں تو انہیں بھی غلطی سے بچایا جائے اور وہ صحیح طور پر اپنے آپ کو پاک کر سکیں اور تمام فرائض اور جو سنتیں ہیں ان پر عمل کر سکیں۔ اس سبق کا بقیہ حصہ میں آپ کو اپنے لیکچر نمبر 2 میں سمجھاؤں گی۔ بہت جلد اپنے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ جب تک اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔